صل علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وقال تعالی فی مقام آخر الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت شرعیہ ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی روبرو شاگردوں کی طرح ہوتے تھے، اور ان پر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں شریعت لاتا تھا۔ اس شریعت کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ان کے لیے حرام اور حلال کرتا، ان پر رسولوں کی اتباع کرنی لازم نہیں ہوتی۔ یہ منصب حضور علیہ السلام کے بعد باقی نہیں رہا۔ اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آج کے درس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام آتے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پہ وحی آتے رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1,24,000 پیغمبر، جن میں 313 یا 315 رسول گزرے ہیں، یہ حضور سے پہلے کی بات ہے۔ حضور کے بعد کوئی گنجائش نہیں وحی کی، جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ یہ میں نے پہلے بتایا اور قرآن کی آیت اب بتا رہا ہوں تاکہ قرآن کی آیت سمجھنا آسان ہو جائے آپ کو۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے الحمد شریف کے بعد پہلا پارہ الف لام میم شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دے کی ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ لفظ یاد رکھیں، وما انزل من قبلک، یہ لوگ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو وحی آتی رہی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد اوحی الیک، تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی، وإلی الذین من قبلک، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا، وإلی الذین من قبلک، آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کو بھی وحی آتی رہی۔ تو قرآن پاک میں نے تو ابھی آپ کو 2 مثالیں دی، کئی جگہوں پہ یہ آیا ہے، کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ من بعدک، نقطہ سمجھ گئے؟ کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ وہی آئے گی آپ کے بعد، یہ نہیں آیا۔ یہاں بھی من قبلک، آپ پر وحی آئی اور آپ سے پہلے، آپ پر وحی آئی اور آپ سے پہلے، آپ پر نازل ہوئی کتاب اور آپ سے پہلے، آپ کے بعد کا پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔
یہ نقطہ سمجھا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ آخری وحی تھی بس، اور وحی کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا الا کہ امریکی وحی ہو۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے امریکہ سے، وہ برطانیہ سے، اور انگریزی میں وہ کہتا تھا انگریزی میں وحی آتی ہے۔ جو انگریز نے نبی بنایا تو پھر انگریزی میں وحی آئے گی نا، اگر اللہ بنایا تو پھر تو الگ بات ہوگی نا، تو بنایا جو تو وہ اس نے لکھا ہے کتاب میں موجود ہے کہ مجھ پر انگریزی میں وحی آتی ہے، تو انگریزوں کا تھا نا وہ، اس لیے۔ تو یہ اہم نقطہ ہے، اسی کو علامہ ابن العربی نے واضح کر دیا کہ حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ سلسلہ آتا رہا اور آپ کے بعد قصہ ختم۔ اس کے بعد وقد جاء الحق خبر الصحیح فی عیسیٰ علیہ السلام وکان ممن اوحی الیہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا نزل آخر الزمان لا یؤمنا الا بنا بشریعتنا وسنتنا مع ان له الکشف التام۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت کی علامت ہے، وہ اتریں گے، تشریف لائیں گے، ان پر بھی وہی اس وقت نہیں آئیں گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے تاکہ ذہن کھل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ہاں پیغمبر ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا مریم سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی جیسے بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں موجود ہے، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو وہی آتی رہی، بولے وہی آتی رہی۔ جب وہ تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب جب آئیں گے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا آنا زمین پر حضور کی ختم نبوت کی منافی نہیں ہے، تو ہم کہتے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ میں نے ایک جواب پیچھے درسوں میں دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ 1,24,000 ہی ہے، اس لیے کہ پہلے سے ان کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ ان کی آمد ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ اللہ کے نبی تھے، اور جیسے بھی آپ نے عبارت بھی پیش کی اور قرآن بھی بتا رہے کہ ان نبیوں پہ وہی آتی رہی، تو ٹھیک ہے وہ پہلے نبی تھے، لیکن اب جب آئیں گے تو وہی آئیں گی نہیں آئیں گی، یہ ہے پوائنٹ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نہیں، کیوں؟ یہ فرماتے ہیں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہ لا یؤمنا الا بشریعتنا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری امامت کریں گے ہماری شریعت کے مطابق، جس کو میں آسان لفظوں میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ درس میرے نبی کے قرآن کا دیں گے، اپنی کتاب انجیل کا اذان میرے نبی کا دیں گے، کلمہ اپنا نہیں پڑھیں گے، میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، نماز میرے نبی کا پڑھائیں گے۔ یہ پوائنٹ ہے، بس اتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر دوبارہ اتریں گے تب بھی وہی نہیں، ایسی یہ پیچھے گزرا ہے نا کل کے درس میں، سد الباب، کہ وہ وہی کا دروازہ کیا ہوا ہے، بند ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ بڑا اہم عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہمارا یقین ہے اس پر کہ آئیں گے، لیکن نہ ان پر وہی آئے گی اور نہ ان کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، وہ وہی پہلے سے نبی تھے۔ اور اب جب آئیں گے گویا حضور امتی تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ یوں سمجھے رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے، ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ ختم نبوت کا مضبوط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا۔ یہ افضل خان صاحب کی بھائی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بابا اشرف صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجمع میں جتنے ساتھی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور جن جن کے والدین متعلقین دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھیوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما،
حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، ان میں جو بیمار ہے یا گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ